بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک میں ہماری یہ کوشش ہے کہ دین کی حقیقت، دین کی معنویت اور شعوری طور پہ دین کو قبول کرنے کے حوالے سے رمضان میں غامدی صاحب سے خصوصی گفتگو کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مذہب کے حوالے سے بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں اور وہ پوچھ نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں، اور رمضان میں بالخصوص فقہی سوالات جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس کی بھی توضیح طلب کریں۔ غام صاحب حسب سابق اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی تھی کہ دین کیا ہے۔ میں بطور مسلمان کے جب اپنے سفر کو کسی سے شیئر کرتا ہوں تو وہ کن چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے، کچھ وجودی حقائق ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے کچھ جوابات کائنات میں ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ جوابات ہیں جو پیغمبروں کی روایت دیتی ہے۔ غام صاحب، ایک سوال ایک سامع نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ خبر کے ذریعے جو ہمیں دین کی روایت ملتی ہے اور ان سوالوں کا جواب ملتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ خود پیغمبر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اطمینان قلب کے لیے آپ کوئی نشانی دے دیں، جبکہ آگے وہ یہ خبر ہی منتقل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اس خبر کو پرسیو کر کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، ان کو جو خبر ملتی ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ خبر آگے پہنچاتے ہیں، لیکن اگر آپ انسان کی شخصیت پر غور کریں تو وہ بہت سی چیزوں میں کشف حجاب چاہتا ہے۔ یعنی میری بھی آرزو ہوگی، آپ بھی آرزو ہوگی کہ کوئی حجاب اٹھ جائے، حقیقت کو ہم دیکھ لیں، اپنے پروردگار سے ملاقات کر لیں، یہ کائنات جس طرح ہمارے سامنے ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیز کار فرما ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں۔ پیغمبر بھی اس سے بالا تر نہیں ہوتے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، رب ارنی۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی خواہش ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ پروردگار کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ کیف تحیی الموتیٰ، یعنی آپ کیسے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ میرے خیال میں بالکل ثانی فطرت کے لحاظ سے کیے گئے مطالبات ہیں، ان میں کوئی چیز اجنبی نہیں ہے۔ یہ خواہش آپ کے اندر بھی ہوگی، میرے اندر بھی ہوگی۔ استدلال جتنا کچھ ہوتا ہے، یا عقلی استدلال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک اطمینان کی جگہ پر آپ کو پہنچاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پردوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ قیامت کو دکھا دیتا ہے، وہ عالم بالا کو ہمارے سامنے نمایاں کر دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں کو صرف یہ خبر نہیں دی جاتی کہ ایک وحی آ گئی ہے، انہیں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جبریل کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ یہ بتاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک یہ عالم کھول دیا گیا، اور سدرہ پر جو کچھ اس وقت چھا رہا تھا اس کی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پیغمبر نے ان کا مشاہدہ کیا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات اس طرح ہوئے کہ اس میں نہ آنکھ جھپکی، نہ کوئی تردد پیدا ہوا، بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے سامنے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح ہی مشاہدہ کرایا گیا۔ تو پیغمبروں کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں، بعض معجزات دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جب یہ چاہا تو اس میں بھی ایک مشاہدہ انہیں کرایا گیا۔ یہ چیز پیغمبروں کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے دی جاتی ہے کہ انہیں جا کے انسانوں کے سامنے اس کی گواہی دینی ہے، تو وہ اس کی شہادت دیتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے مشاہدات ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ مشاہدات نہیں ہوتے۔ ہم نے عقلی استدلال سے اس کو سمجھنا اور جاننا ہوتا ہے۔ تو ایک پیغمبر میں اور میرے اندر یا آپ کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ گواہی کے مقام پر کھڑا ہے۔ وہ گواہ تو کچھ دیکھے گا، کچھ براہ راست چیزوں سے واقف ہوگا تو اس کے بعد ہی گواہی دے سکے گا، لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ میں اس درجے میں پہنچ جاؤں جس درجے میں چیزوں کا مشاہدہ کر کے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی وہ عقلی استدلال سے گمان غالب اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملیں گے۔ ہمارے تمام علوم اسی طریقے سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں وہ کچھ اپنے لوازم پیدا کرتی ہیں۔ اگر وہ اصل ہوتی ہیں تو ہم ان کی فرع ان سے متعلق کر لیتے ہیں، فرع ہوتی ہیں تو ان کی اصل تک کا سفر کر لیتے ہیں۔ یہ عقلی استدلال ہے، اور عقلی استدلال ہی سے
ہمیں بعض نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے یا پہنچنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. علم و عقل کا امتحان یہی ہے. اگر کشف حجاب ہو جائے تو پھر تو یہ امتحان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کیا چیز ہے جو بتانے کی رہ گئی اور کیا چیز ہے جو دیکھنے کی رہ گئی. انسان کے اندر البتہ طلب موجود ہے کہ پردے اٹھ جائیں، میں اس کو دیکھ سکوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پوری روایت قائم ہوئی ہے اور دنیا میں قائم ہوئی ہے، تمام مذاہب میں وہ آپ کو ملتی ہے، جس میں لوگوں نے چاہا کہ وہ مشاہدہ کریں. اس کے لیے انہوں نے ریاستیں کیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اس کے لیے بہت سے اشغال ایجاد کیے گئے. مہاتما بدھ جو اس معاملے میں سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پوری داستان ہمارے علم میں ہے. وہ سالک کب بنے اور عرفان کی منزل پر کب پہنچے، جس کو نروان کہا جاتا ہے، یہ سب کیوں بتایا جاتا ہے؟ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ مشاہدہ حق کرے، اور مشاہدہ حق کی طلب اس کے اندر موجود ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہ ہونا ہے، ایک دن یہ پردے اٹھ جانے ہیں. ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جس میں محشر برپا ہوگا، اس کائنات کا خالق براہ راست بات کرے گا اور ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. تو طلب یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہ پوری ہونی ہے، یہ میرے اندر موجود ہے. لیکن جس امتحان میں مجھے ڈالا گیا ہے اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے ایمان بالغیب، یعنی میں دیکھنے کا تقاضا کیے بغیر اپنی عقل کی بنیاد پر استدلال قائم کر کے ان حقائق کو مانوں اور ان کے لازمی نتیجے کے طور پر اچھا عمل کروں. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، ہم سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ جب مجھے یہ احساس پوری طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، اور پھر خالق کون ہے؟ اس کے لیے مختلف رجحانات لوگ بیان کرتے ہیں. خبر ہے جو ہمیں پیغمبروں نے بھی دی ہے. ایک سوال اس میں پوچھا گیا کہ بعض ایسے نظائر، مثالیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہونا چاہیے. مثلا یہ کہا گیا کہ سنو فلیگ، جو برف کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ڈیزائن میں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی شخص اگر ان کو بادی نظر میں سامنے رکھے تو یہی کہے گا کہ کوئی بہت اس کے اندر پیچیدہ کوئی تخلیقی عمل ہے جو کار فرما ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بس محض سردی گرمی کے ایک پورے تناسب سے وہ خود بخود ایک چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. تو یہ سوال بھی وجودی حقیقت کے طور پہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود بن جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن میں خود بخود نہیں بنتا. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا. میرا بننا میرے مشاہدے کی چیز ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے. یعنی میں اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں. صورتحال یہ نہیں ہے کہ برف کا ایک گولا میرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک مرحلے سے میں واقف ہوں. میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا تھا. میں ان اجزاء سے واقف ہوں جن سے میں بنتا ہوں، ان عناصر سے واقف ہوں جن سے میری تخلیق ہوتی ہے. اس نطفے کو جانتا ہوں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس بیضے سے واقف ہوں جو اس سے ملاپ کرتا ہے. اس سے جو کچھ بنتا ہے اور جہاں سے تمہید بنتی ہے اس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں. پھر جن مراحل سے میں گزرتا ہوں، اور پھر کیا میں اپنے وجود پر اگر غور کروں تو میں برف کا گولا ہوں. میرے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میرا شعور ہے، میری حیات ہے، اس کے لوازم ہیں. میری پوری شخصیت کو خدا نے اس طرح گون دیا ہے کہ اس کی ایک پرت کو کھولتے چلے جائیے تو اس میں اتھاہ معنویت سامنے آتی چلی جاتی ہے. اس لیے میرا مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے اور اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا. یہ فطری سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ میں بنایا جا رہا ہوں، میں ایک مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے. کائنات کا مشاہدہ اور کائنات کے باقی مظاہر کا مشاہدہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ سوال میرے لیے ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب وہی ہے کہ اس کائنات میں خودکار طریقے سے یہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کائنات ہی وہ علیم و حکیم ہستی ہے جو مجھے وجود بخشتی ہے. یہ کائنات کیا صرف مادہ ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روح ہے جو کار فرما ہے؟ کوئی ایسی حقیقت ہے جو اصلاً روحانی ہے اور اس نے مادی پیرہن اختیار کر لیا ہے؟ یہ سب سوالات فلسفیوں کے سامنے رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے جوابات دیتے ہیں. میں نے اس جگہ تک پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب بھی اس پروردگار کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور پہلے دن دے دیا گیا تھا. وہ جواب ساری دنیا تک پہنچ گیا ہے. وہ جواب اللہ کے پیغمبروں نے مجھ تک پہنچایا ہے. وہ پیغمبر ہیں، میں کیوں مانوں؟ وہ جس جگہ جواب مجھے لکھ کر دے گئے ہیں وہ کلام اللہ ہے، میں کیوں تسلیم کروں؟ پھر میں نے بتایا تھا
کہ کلام اللہ خود ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے. یعنی اب وہ میرے لیے ماضی کی خبر نہیں ہے، محض ایک کہانی نہیں ہے جو مجھے سنائی جا رہی ہے کہ کبھی یہ اس طریقے سے حقیقت بنی تھی. یہ کوئی عصا کا واقعہ نہیں ہے کہ جو فرعون کے دربار میں سانپ بن گیا تھا، وہ کتاب جس صورت میں دی گئی اسی طرح مجھ تک پہنچ گئی ہے. میں خود اس کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہوں اور فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا یہ کلام اللہ ہے. اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے وہ میں نے خود قرآن سے پیش کر دیا تھا، اس دوسرے مرحلے کا تعارف کرایا تھا. یعنی استدلال وہاں کام نہیں ہو جاتا، وہاں تو عقل نے ہاتھ پکڑ کر یہ سوال پیدا کر دیا کہ میں اگر اس درجے کی مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا خالق ہونا چاہیے جو میری جیسی ہستی کو حیات دیتا ہے، جو میرے جیسی ہستی کو شعور دیتا ہے، اور جو میرے قالب کی ایسی بے نظیر تخلیق کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس جگہ تک تو عقل نے پہنچا دیا مجھے کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہے یہ مجھے خبر سے معلوم ہوا، اور یہ پیغمبروں کی خبر ہے. خبر کو جانچنے کے لیے وہ کیا عقلی استدلال ہے، پھر میں نے اس کی جانب توجہ دلائی تھی. اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں اس خبر کو اپنے وجود سے متعلق کرتا ہوں یا انسانی تاریخ سے متعلق کرتا ہوں تو وہاں کیا شواہد سامنے آتے ہیں. یعنی میرا باطن کس طرح اس کی تصدیق کرتا ہے، میری عقل کس طریقے سے اس کو قبول کرتی ہے، میری احتیاجات کس طرح اس سے پوری ہوتی ہیں، میرے سوالات کس طرح شافی جواب پا لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر جس دینونت کو برپا کر کے دکھاتے ہیں وہ کیسے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے. یہ سارے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد بھی پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عقلی استدلال یہاں لا کر کھڑا کر دے اور یہ سارا عمل مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں ایک مثبت رائے قائم کر لوں، لیکن قلب کے اطمینان کے لیے پھر مجھے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا. اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہے جس کے ساتھ اگر زندہ رشتہ پیدا ہو جائے تو پھر دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ بڑی خصوصی نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اگلا سوال اس پیغام سے بھی موصول ہوا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر پہنچی ہے اور خبر سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کچھ فرستادہ منتخب لوگوں سے کلام کر کے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی اور وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خبر جس طرح سے ہمیں ہماری دینی روایت سے پہنچی ہے اسی طریقے سے باقی مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. ایک عام آدمی نہ اس کے پاس وہ انٹریکٹ ہوتی ہے کہ وہ خبر کے ذرائع پر بحث کرے، نہ وہ کنٹینٹ پہ بحث کرتی ہے. جو آپ نے بنیادی نقطہ بتایا تھا کہ کوئی نشو و ارتقا نہیں ہے، جو شخص وہ چیز پیش کر رہا ہے تو خبریں ہی پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو. کسی کو شرک کی خبر پہنچی ہے، اس کے آبا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے وہ شرک کر رہا ہے. ہمیں عام مسلمانوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی ہمارے آبا مسلمان تھے، اسلام پہ کھڑے تھے. تو خبر کی تحلیل کا یہ پورا کا پورا پروسیس اس مشقت میں ایک عام آدمی کو کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ عام آدمی جس طرح سے باقی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے یہاں بھی ایسے ہی متعلق ہوتا ہے. یہ عام آدمی کے سوالات نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. عام آدمی چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، اس کا شخصیات پر اعتماد ہوتا ہے. عام آدمی پیغمبروں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر فیصلے بھی کر لیتا ہے، ان کے زمانے میں بھی یہی کرتا ہے. لیکن جس وقت سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ خاص سائنس کے بارے میں پیدا ہو، فلسفے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بندوبست کر رکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ، غیر معمولی ذہانتوں کے لوگ ہر علم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو عام آدمی کی سطح پر جا کر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے. سائنس کے حقائق کو کیا عام آدمی اسی طرح سمجھ لیتا ہے نہیں، جس طرح سائنسدان سمجھتے ہیں نہیں. یا جس طرح سائنسدان بیان کرتے ہیں؟ فلسفیانہ حقائق کو فلسفے کی زبان میں جب بیان کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے لیے تو وہ ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاید کوئی یونانی ہے جو میرے سامنے سر بولی کے جا اوپر رہی سے جاری ہوتی ہے. اس کے سر کے اوپر سے چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں تمام علوم کا معاملہ یہی ہے. یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ایک ہنر مند ہمارے سامنے ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی ہنر مندی کو دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ سب کام کیسے کر لیتا ہے. یعنی فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے کیا؟ فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہی بندوبست جو ہر علم میں ہے وہ مذہبیات میں بھی ہے. یعنی اللہ کے پیغمبروں نے ایک بات پہنچائی ہے، سادہ طریقے سے جن لوگوں کی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. جن کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر جگہ ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ مذہب میں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ سائنس میں بھی پیدا ہوتے ہیں، فلسفے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم سب علوم میں انہی اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں.
وہ ہوتے ہیں کہ جو حقائق کو اس کی اصل سے سمجھ کر پھر اسے ہماری سطح پر آ کر ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے بھی سوالات کی ایک بڑی تعداد ہمیں موصول ہوئی ہے، وہ بھی خان صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کا ترجمہ البیان یہ سن رہی تھیں خاتون، انہوں نے کہا کہ اس میں جب آپ نے بتایا ہے کہ روزہ جب ابتدا میں واجب کیے گئے، فرض کیے گئے، تو اس وقت یہ رخصت تھی کہ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے، لیکن یہ رخصت ختم کر دی گئی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کے الفاظ سے۔ تو پھر جب قرآن نے ایک معاملے کو ختم کر دیا تو آج پھر ہم کس اصول پہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے ہاں کوئی بیماری ہے یا اس کے اندر کوئی طاقت قدرتی نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے؟ جب قرآن نے نل وائڈ کر دیا تو دوبارہ سے ہم وہ رخصت کیسے سامنے لے آتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے غالباً اوپر سے پڑھا نہیں ہے، اوپر پوری بات بیان ہو گئی تھی۔ اوپر ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ باقی دنوں میں تعداد پوری کرے، یہی کہا گیا تھا۔ جی، پھر یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ تعداد پوری کرنے کی ہمت نہیں کر رہا اور اس کے لیے فدیہ دینا ممکن ہے تو فدیہ دے دے۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے ایک اور جملہ تھا، تم تعداد پوری کرو تو بہتر ہے، وہیں یہ بتا دیا گیا تھا۔ آخر میں صرف یہ کہا گیا کہ تعداد پوری کرنا صرف بہتر ہی نہیں ہے بلکہ کرنی چاہیے تمہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ تعداد پوری کرو۔ ٹھیک، یہ پوری بات ہے۔ جب یہ پوری بات ہے تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل یہی سمجھے گا کہ تعداد پوری کرنے کا انہی کو کہا گیا جو تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ جو تعداد پوری نہیں کر سکتا اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس آیت کا یہ مدعا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تعداد پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جب انہیں پہلے رخصت دے دی گئی تھی تو سوال یہ ہے کہ اب وہ رخصت کیسے ختم ہو جائے گی؟ بالکل، یعنی رمضان کے مہینے میں ان کو کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی، وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ تو بعد میں کیا وہ فرمائے گا کہ اب تمہارے اندر بیماری تو وہی ہے، تکلیف تو وہی ہے، صورتحال تو وہی ہے، لیکن تعداد پوری کرو؟ تو یہ تو عقلاً بالکل ایک متضاد بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اوپر فرمائی ہے وہ اسی جگہ قائم ہے، یعنی جتنے حصے میں رخصت ختم کرنی تھی وہ کر دی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورت ہے کہ جو کیفیت رمضان میں تھی وہی بعد میں بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی حکم ہوگا کہ ہم فدیہ ادا کر دیں گے۔ اسی لیے تو اس کو رہنے دیا گیا ہے تاکہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مشروع فرماتے ہیں تو اس میں کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ کر کے مشروع کرتے ہیں، کس تدریجی طریقے سے لوگوں کو اس پر عمل کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی رخصت کو ختم کرتے ہیں تو ختم کرنے کے اسباب و وجوہ کس طرح عقلی ہوتے ہیں، وہ جس وقت عقلی لحاظ سے تقاضا کرتے ہیں تو وہی حکم لوٹ آتا ہے۔ ہم سے بڑا خوبصورت چیز آپ نے نقطۂ واضح فرمایا۔ اچھا، جس پوری ہدایت ہے اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ خالق کائنات پیغمبر کے ذریعے ایک چیز کو روئے زمین پہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی حکمت ہے، تدریج ہے، اور ابتدا کے اندر لوگوں کو عادی کرنے کے لیے، لوگوں کی اس سے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک رخصت بھی دی گئی جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آج کے دور میں مذہب کے قریب آتے ہیں، ہم فوراً سے پوری شریعت کے لمبے چوڑے مطالبات لے کے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ بھی پورا کرنا ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے، اگرچہ ان کی شخصیت میں وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ فی الفور اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ تدریج ہمیں عام زندگی میں بھی علماء کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ صحیح کرنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ نئے ایمان لاتے ہیں۔ کسی آدمی نے اپنا مذہب چھوڑا ہے، اس کا ایک ذہنی پس منظر ہے، وہ بعض چیزوں کا اس طرح عادی نہیں ہوتا۔ روزے ہی کو لیجئے، ہم بچپن سے رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے روزہ ایک معمول کی چیز بن چکا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ رکھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کے معاملے میں محتاط رہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک نو مسلم کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس نے اگر کبھی پہلے روزے نہیں رکھے ہیں تو اسے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے مترادف ہے، یہ تو ہمالہ پر پہنچنا ہوگا، تو بڑی مشکل سے وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی دیکھیے کیا تدریج ملحوظ ہے، لوگ نئے نئے ایک پورے مہینے کے روزے کے پابند کیے جا رہے ہیں۔ روزے سے وہ واقف تھے، روزے کو جانتے تھے، بعض لوگ روزہ رکھتے بھی تھے، لیکن اب ہر عامی و عارف کو پابند کر دیا گیا کہ وہ ایک مہینے کے پورے روزے رکھیں۔ اس میں روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک عمومی فضا ہوتی ہے، اس میں سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، افطار کا اہتمام ہو رہا ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ 12 ایسا ہوتا ہے کہ روزے چھوٹ گئے ہوں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اب کیسے پورے کرے گا۔ اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ابتدا میں، لیکن جب معلوم ہوا کہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں،
ان کی تربیت ہو گئی ہے، روزہ ان کے لیے ایک معمول کی چیز بن گیا ہے۔ رمضان میں رکھنے سے وہ اپنے جسم کو بھی اور اپنے وجود کو بھی اس کا عادی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ رخصت اس حد تک ختم کر دی کہ اگر بیماری کی کیفیت ختم ہو گئی ہے یا سفر سے واپس آ گئے ہو تو بعد میں تعداد پوری کر۔ یہاں سے نقطہ واضح ہوا ہے۔ ایک دلچسپ سوال اسی سے متعلق ہمیں موصول ہوا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا قضا روزے رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب گھر کی خواتین روزہ رکھتی ہیں تو چونکہ کھانا پکانا سب کچھ ان کے ذمہ ہوتا ہے، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہے بھائی میں نے قضا روزے رکھنے ہیں، لیکن کیا اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے ان کے لیے؟ قضا روزے تو فرض تھے، یعنی فرض روزے کے لیے، فرض عبادات کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، نفل روزوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے لحاظ سے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بیوی نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی شوہر سے بات کر لیں، اور شوہر نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی بیوی سے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، بعض جگہوں پر یہ سوال آپ سے مختلف مقامات پہ کیا گیا کہ آج کل بہت سارے ایسے سٹریسز ہیں، مشقت کی ایسی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کیا کوئی طالب علم ہے، اس کے امتحان ہو رہے ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ آپ نے مختصر جواب بھی دیا، کہا ہی گیا ہے کہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو سخت ترین حالات میں گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، مشقت بھی، یہاں تک کہ جہاد میں بھی وہ روزہ رکھ کے شریک ہوتے تھے۔ تو اگر ہم نے رخصت دینے کا عمل شروع کر دیا تو کل تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے بھوک بہت لگتی ہے، میں مطلب نقاہت ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ باقی کام معطل کریں، سب کام چھوڑیں اور روزے پہ توجہ دیں اور وہی رکھیں۔ یہ رخصت تو خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ سفر میں تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ بیماری میں اپنے آپ کو بے شک موت کے حوالے کر دو لیکن تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، یا بیماری کی مشقت اٹھاؤ اور اس کے ساتھ روزے کی مشقت بھی اٹھاؤ۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی کوئی آدمی اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اچھا، رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترغیب دی۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہے کہ جو اس کے لیے موضوع نہیں تھی، تو یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے کوئی رخصت دی ہے تو اسے اللہ کا صدقہ سمجھنا چاہیے۔ خود ایک موقع پر سیدنا عمر کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توجہ دلائی کہ اللہ کی رخصتوں کو حقیر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ یہ جو رخصت دی جاتی ہے یہ غیر معتاد مشقت میں دی جاتی ہے۔ عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی عبادت کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کوئی کاروبار کریں گے، ہر جگہ مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ مشقت ہے کہ جو انسان اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، یعنی اس کا تحمل وہ کر سکتا ہے۔ مشقت جب اس درجے میں داخل ہوتی ہے کہ جس کا تحمل مشکل ہوتا ہے تو وہاں غیر معتاد مشقت کے معاملے میں اللہ نے عبادات میں رخصت دیا، اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اپنی عبادات کے معاملے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، ولیکن یرید بکم الیسر، وہ تم سے یسر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سہولت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اس رخصت کو بیان کیا ہم نے کہ فلاں فلاں معاملات میں بھی غیر معتاد مشقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ غیر معتاد مشقت کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں پیدا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہر انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سفر میں روزہ چھوڑوں گا تو میں ہی فیصلہ کروں گا کہ سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے تو رخصت دے دی۔ بیماری میں بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو معمولی سے سر درد ہو رہا ہو لیکن وہ خیال کرے کہ میں اگر چائے چھوڑ دوں تو مجھے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کیا فی الواقع میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں مرض کی اس کیفیت میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس فیصلے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو اصول ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ رخصت انہوں نے خود دے دی، اس کی وجہ خود بیان فرما دی، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تصویب کر دی اور ان رخصتوں کو اپنا صدقہ قرار دیا، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم طلبہ تنظیم کے کل وقتی ذمہ داران ہیں، ہمیں رمضان میں مسلسل دورے کرنے پڑتے ہیں، شریعت میں مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کر لے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف موسم کی شدت، دوسری طرف ہماری اہم ذمہ داری، کیا فرماتے ہیں؟ کسی ذمہ داری کے لیے کیا، اگر عام حالات میں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے معاملے میں تو قرآن مجید نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت روزہ رکھنے میں جو مشقت ہے کہ اب بعد میں زیادہ نہیں ہو جائے گی، یہ فرد ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
لیکن سفر میں روزہ آپ چاہیں تو رکھیں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ سفر میں ہی بڑا فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سفر اب نہیں رہے جو اس سے پہلے تھے۔ اب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اب گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہو گئی ہیں، تو بہت سی سہولتیں، اس میں آدمی اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ کر لے۔ اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر کسی کی ذمہ داری کا سفر ہوگا تو اس میں روزہ چھوڑے گا، اور اگر وہ اپنے شوق سے مثال کے طور پر تفریحی سفر کر رہا ہے تو پھر نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ سفر کی مشقت اگر آپ کو پیش آ گئی ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے بعد میں بھی روزے رکھنے ہی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر اس وقت سفر کر لیا تو میں روزوں سے معاف کر دیا جاؤں گا، روزے مجھے رکھنے ہیں، تو وہ بعض اوقات اپنے معاملات کو بھی اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ گھر ہی میں گزارے، رمضان کے مہینے میں کم سے کم سفر کرے۔ وہ ایسے پروگرام بھی نہیں بناتا کہ جس میں اس کی عبادت پر اثر ہو۔ تو یہ بندے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اصل میں اس کے پورے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں ہمیں باہر سے کوئی لٹ لے کے نہیں چلے جانا چاہیے، بس توجہ دلانی چاہیے کہ یہ عبادت ہے، تم اپنے پروردگار کے لیے یہ عبادت کر رہے ہو، بڑی کمال کی عبادت ہے، اس میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بن کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو، اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بے پناہ ہے، لہٰذا اس عبادت کے لیے شوق پیدا کرو اور کوشش کرو کہ اگر کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لو۔ تاہم اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان کے معاملے میں آدمی کو کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں بھلا رخصت پر عمل کروں گا تو اس کے نتیجے میں تقوی کے معیار پر نہیں رہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان سب رخصتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کی مشقت میں نمازیں قصر کر کے پڑھی ہیں، جمع کر کے پڑھی ہیں، یہی معاملہ روزوں کا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے مقابل میں آ جائیں۔ اس کو ایک عارف نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ پروردگار کے مقابل میں کھڑے ہونے کی نہیں، ایک عاجز بندے کی طرح ہر چیز کو جس طرح اس نے فرمایا اسی طرح لینے اور قبول کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے ہم سب یہ نقطہ بھی آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا۔ ہم سب آپ نے ذکر کیا کہ بعد میں روزے رکھنا ہے اور اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بعد میں روزے، میرا ذاتی تجربہ ہے، کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ ایک دفعہ کچھ 2-4 روزے چھوٹ گئے میرے، آپ کو بھی زندگی میں ہوا ہوگا، بعد میں رکھنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت آدمی اس وقت رکھ لے۔ اگر میں نے یہی عرض کیا کہ بعد میں روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں ایک فضا ہوتی ہے، پورا گھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہیں تو باقی لوگ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو روزے کی مشقت ہے جو ہر حال میں ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے ایک ماحول آپ کو مل جاتا ہے، بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے روزوں کے بارے میں رخصت دی تھی، یعنی یہ کہا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں تم روزے نہیں رکھ سکے تو بعد کے مہینوں میں جب ابھی لوگ پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے تم روزے بھی رکھ سکتے ہو اور فدیہ بھی دے سکتے ہو۔ یہ رخصت دی اسی لیے گئی تھی، لیکن جب لوگ عادی ہو گئے، اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بات کو سمجھ بھی گئے ہیں، ان کا وجود بھی اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، ان کی روح بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، وہ اب زیادہ مشقت بھی اٹھا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے یہی کہا تھا کہ اگر روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے، اب فرمایا کہ روزہ ہی رکھو۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ یہ سوال پوچھا ہے کہ مغربی ممالک کی مساجد میں مسلمان خواتین کے لیے بھی تراویح کا ایک الگ انتظام کیا جاتا ہے، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور مرد حضرات سے علیحدہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک پردہ سا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا امریکہ میں بالعموم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں خواتین جو ہیں وہ تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین اگر یہ صورت نہ ہو تب بھی جا سکتی ہیں مسجد میں، جانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں خواتین ہر طرح کی صورتحال میں مسجد میں جاتی تھی، نوافل پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی، فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جب چاہیں مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، بیٹھیں، اعتکاف کے لیے بھی جا سکتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کے لیے ماحول اچھا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ جا سکتی ہیں اور کوئی خطرہ ان کو لاحق نہیں ہے۔ یہ چیزیں خود عورتوں کے دیکھنے کی ہیں، اس کے معاملے میں ہم تو صرف توجہ ہی دلا سکتے ہیں۔ اچھا، ہم سب بالعموم ہم نے دیکھا ہے بالکل بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں عورتوں کا یہ جو مذہبی مراکز ہیں یا اجتماعی طور پہ عبادت ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق برقرار نہیں رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ خود عورتوں کی جو دینی زندگی ہے، ان کا جو شعور کا سفر ہے مذہب کا، وہ بھی اس کے نتیجے میں اثر انداز ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے یہاں بر صغیر میں اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔
عورتوں کا مسجد سے زندہ تعلق ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے جو روایت قائم کی تھی اسی کو قائم رہنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں یہ تعلق ہے وہاں پر عورتوں کی مذہبیت بھی تہذیبی مذہبیت میں بدل جاتی ہے. مسجد میں جانا، مسجد سے متعلق ہونا، مسجد میں جا کے کوئی دین کی بات سننا، یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. میرا تو احساس یہ ہے کہ کبھی دور رہتے ہوں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے میں دقت ہو جائے تو وہ نماز نہیں رہتی جو حقیقت میں مسجد کی نماز ہوتی ہے. اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام نمازوں میں عورتیں جاتی تھیں. یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت، عشاء کے وقت عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو فطرانہ ہے وہ روزے کے لیے ایک پاکیزگی کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایک طرح سے وہ ادا کر کے اللہ کی راہ میں اپنے گناہوں کا عذر پیش کر دیں. تو بچوں پہ تو روزہ فرض نہیں ہوتا، پھر بچوں کی جانب سے بھی یہ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ نہیں، روزہ تو ہم پر فرض ہے، ہم نے اپنے پورے خاندان کی طرف سے اس کو ادا کر دیا. یعنی بہت سے معاملات ہیں جو ہم بچوں کی طرف سے کرتے ہیں. جب بچوں کی طرف سے وہ معاملات باقی چیزوں میں کرنے جائز ہیں تو اس میں کرنے میں کیا معنی ہے؟ پورے خاندان کی طرف سے ایک انفاق ہے جو کیا جا رہا ہے. یہ فطرانہ ان افراد پر لازم نہیں ہوا، یہ خاندان کے اس فرد پر ہے کہ تمہارے خاندان میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے ادا کر دو. جو کمانے والا آدمی ہے وہی ادا کرتا ہے. رمضان کے اندر لوگ جو ادویات لے رہے ہوتے ہیں، انسولین بڑا ایک اہم فیکٹر ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، اور بس اوقات اب تو ایسے ڈیوائسز لگا دی جس سے وہ انسولین مستقل دے بھی رہا ہوتا ہے جسم کو. روزے کے اوپر اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کھانا پینا جیسے معمول کا کھانا پینا ہے اس طرح کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی خون دینا چاہے، بس اوقات بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اسکیجول ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے، یا کوئی کسی ایمرجنسی میں آپ کو خون کی بوتل دینی پڑ جاتی ہے، اس سے 2 ہی چیزیں ہیں جو روزے میں ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کا معمول ہمارا بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص طریقے سے کھاتے پیتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کھانا بھی اس طرح انجیکٹ کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی آدمی کسی وقت بیمار ہو یا اس طرح کی کوئی صورت ہو. تو معمول کا کھانا پینا ممنوع ہے، اور عورتوں سے تعلق رکھنا یا جنسی لحاظ سے کوئی معاملہ کرنا اس کو ممنوع قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہم سب پیش کیا گیا ہے کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام سر انجام دے دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی طے ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا روزے کو توڑ دینا چاہیے، روزے کو پورا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو روزہ ختم ہو گیا ہے تو بس ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تو پھر آپ کو قضا روزہ رکھنا ہوگا. بعض صورتوں میں قضا روزہ ہی کافی ہے، اور بعض صورتوں میں حضور نے توجہ دلائی ہے کہ ایسی غلطی تم نے کر دی ہے جانتے بوجھتے کہ جس پر تمہیں وہی کفارہ ادا کرنا چاہیے جو زہار کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. پوچھا گیا ہم سب کہ حاملہ خواتین کیا رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں اس عذر کی وجہ سے، کیونکہ بس اوقات اگر وہ دن بھر کھائیں پیئیں نا تو اس سے وہ توانائی میں کمی ہو جاتی ہے اور بچے کی صحت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو رخصت اس کے لیے اپنے اطباء سے بات کرنی چاہیے. اس میں وہ زیادہ بہتر رائے دیں گے. حاملہ خواتین ہوں، مرضعہ خواتین ہوں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں رخصت کا باعث بن سکتی ہیں. ہمارے فقہاء نے بھی ان کی بنیاد پر رخصتیں دی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ فرد کو کرنا ہے. اگر اسے مشورہ کرنا ہے تو وہ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. کیا نوعیت ہے اس کی، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، میرے لیے یہ موضوع ہے نہیں ہے. بیماری، تکلیف، اس طرح کی سب چیزوں میں بعض ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شدید بخار ہے، وہ بیماری باہر آ گئی ہوتی ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح کے ذیابیطس یا اور بعض تکلیفیں ہیں، کینسر کا مرض ہے، تو اس میں طبیب ہی فیصلہ کرے گا. وہ بتائے گا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی ہلاکت کا معاملہ تو نہیں ہے. ہمارے دین میں اس کو جائز نہیں رکھا گیا کہ آدمی اپنے لیے ہلاکت خود خرید لے جائے. جی، یعنی اس معاملے میں ڈاکٹر کا فتویٰ ہے جو قابل عمل ہوگا. یقیناً اسی کو فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان کے اندر بسا اوقات عبادت میں اشتغال کی وجہ سے طبیعت کے اندر ایک بوریت کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اس بوریت کو مٹانے کے لیے مسلمان کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو رات بھر گلی میں اندر جو ہے وہ کرکٹ بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں سحری تک. تو کیا رمضان کے اندر جو باقی اپنی طبیعت کو اجاگر رکھنے کے عوامل ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہیے یا ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ کہ کھیل کود یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزے کے دوران میں تو روزے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ کسی عاقل کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام
عام حالات میں بھی ناجائز ہے، روزے میں تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا اور اس طرح کے معاملات، کم تول کے دے دینا، یہ جو ہمارے ہاں کی عام برائیاں ہیں وہ عام حالات میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کجا یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کرے، لیکن جس وقت آپ روزہ کھول لیتے ہیں، رات آ جاتی ہے، تو روزے کی رات میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ قیام اللیل کیا جائے، عبادت کی جائے۔ لازم نہیں کیا گیا اس کو، جب لازم نہیں کیا گیا تو بہت سی چیزیں جائز کر دی گئی ہیں، بیویوں سے تعلق جائز کر دیا گیا، کھانا پینا جائز کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جائز تفریح ہے تو اس کو بھی ناجائز تو نہیں کیا جا سکتا، بس ترغیب دلانی چاہیے کہ یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اگر آپ بروقت سوئیں گے نہیں تو آپ قیام اللیل کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ رات ہی کے وقت کچھ کھا پی لیں، آپ سحر کی برکتوں سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو روزے کو اس کے پورے آداب سے رکھنے کی صحیح کرنی چاہیے، یعنی سحری کے وقت اٹھا جائے، اس کی برکتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے، ذرا پہلے اٹھے، اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام اللیل کی سعادت حاصل کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا فرمائی ہیں، اور آخری عشرے میں تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمیں اپنی راتیں اللہ کے لیے بیدار رکھنی ہیں۔ آتا ہے نا کہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جگاتے تھے، اور پھر گویا شدہ میں ذرا کمر کس لیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو رمضان میں ساری توجہات کا مرکز یہ رہنا چاہیے، تاں کوئی جائز کھیل اگر بچے کھیل لیتے ہیں یا نوجوان کھیل لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زیادہ قدغن بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ چند مختصر سوالات اور آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانے کا بھی ہمارے ہاں رواج ہے، ان پر فرض نہیں ہوا تھا، تو کیا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے کہ ایک بچہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہوا، آپ اپنے شوق کی خاطر مشقت کے لیے اس کو روزہ رکھوا رہے ہیں؟ بچے کو آخر آپ بہت سی چیزوں کا عادی کیسے بنائیں گے؟ تو بچے کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ وہ روزے کو سمجھے، اس پر روزے کی اہمیت واضح ہو، اس کے اندر روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو، ہمارے ہاں روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ بچے کی صحت، بچے کی حالت، سب چیزیں دیکھ کے، اور اگر کسی اچھے طبیب سے بھی مشورہ کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ کس عمر میں رکھوانا چاہیے۔ جو موزوں عمر ہو طبی لحاظ سے، جس میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، آپ روزہ رکھوائیں گے۔ یہ سب چیزیں فرض ہونے سے پہلے اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی میراث منتقل کرنا چاہتے ہیں، اپنا دین سکھانا چاہتے ہیں، اپنی روایات سکھانا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب سکھانا چاہتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ یہ تعلیم و تربیت کا روزہ ہے، یہ فرض روزہ نہیں۔ جب آخری سوال آج کی نشست کا، مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ رمضان میں وہ لوگوں کو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے سہولیات فراہم کریں؟ دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں ایک مہنگائی کا پورا طوفان آیا ہوا ہے، بہت ہی مشکل حالات ہیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں بالخصوص کیا آپ کہیں گے جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اور جو حکمران ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ایک تعلق پیدا رکھنے کے لیے اجتماعی سطح پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ وہی کام کرنے چاہیے کہ جو ہر آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ ہوں۔ یعنی اگر لوگوں کے لیے مہنگائی مسئلہ بن رہی ہے اور حکمران ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں سستی کرا سکتے ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کو بھی، جس طرح ہم مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں، یہ روایت قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کاروباروں میں اس اخلاقیات کا خیال رکھیں گے کہ تہوار آ گیا ہے یا اس میں لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ روزہ رکھنے میں اوقات سے متعلق بھی عام طور پر مسلمان حکومتیں ایسی تبدیلیاں کر دیتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ ضرور سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ عبادات کے بارے میں ایک مسلمان حکمران یا مسلمانوں کی حکومت جو سہولتیں بھی لوگوں کو بہم پہنچا سکتی ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ سہولت بہم پہنچانا یعنی جو ایک سوسائٹی یا ایک معاشرے کا کام ہے وہ بہم پہنچائی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگوں کے ٹیکس کے روپے سے حج کرانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ سہولت بہم پہنچانا بالکل الگ چیز ہے۔ مثلا ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے لیے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اب آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے وہاں کیسے پہنچائیں گے، اس میں کیا کیا رعایتیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو سہولت بہم پہنچانا تو حکمرانوں کا کام ہے، اور ہر معاملے میں، دنیوی معاملات میں بھی حکومت کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ امن فراہم کرے
اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں۔ اگر رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے ناظرین، آپ کے اذہان میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے، ہم صاحب کی خدمت میں رکھیں، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آئندہ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔